بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوریا ٹی وی کی جانب سے غازی محمد عبداللہ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت۔ آپ سب کو ہمارا السلام علیکم۔ ناظرین، پچھلے چند دنوں سے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے تسلسل سے کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چاولہ صاحب، جو کہ میرے مینٹور بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور بہت ہی خوبصورت ایک تعلق ہے سالہ سال کا ہمارا ان سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی اچھے انسان ہیں اور ایک اچھے استاد۔ تو اس لیے ہم بہت گاہے گاہے ہم ان سے ملاقات کا بہانہ بناتے رہتے ہیں، اور وہ بھی بڑی شفقت سے ہمیں ٹائم دیتے رہتے ہیں۔ سر، آج کے لیے بھی آپ کے ہم بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور آج بھی امید کرتے ہیں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین، آج ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک تقابل پیش کریں گے، اور اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد، میں ذاتی طور پہ میری رائے ہے کہ 20ویں صدی میں ان چند نابغہ ہستیوں میں سے ہیں جو کہ اردو انشاء پردازی کے معاملے میں جنہوں نے بے تحاشا خدمات انجام دیں۔ اسی طرح اگر مسلمانان ہند کی سیاسی جو تاریخ ہے، خاص طور پہ جو 20ویں صدی کے ابتدائی 2 اشرے ہیں، ان میں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کا الہلال اور ان کی تحریریں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ بڑے باصلاحیت انسان تھے سارے، لیکن بسا اوقات ایک عجیب تاریخ کا طالب علم ایک اچنبھے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنا ذہین شخص اور اتنا نابغہ شخص وہ سیاسی زندگی میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ناکامی سے دوچار ہوئے، اور دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک بلند پایہ قیادت، ان کے ساتھ ان کے جو اختلافات جو بڑھتے چلے گئے، جو بہت اپنی انتہاؤں پہ جا پہنچے، کہ حتیٰ کہ قائد اعظم جناح کی زندگی میں، جیسا آپ اکثر فرماتے ہیں کہ قائد اعظم نے شاید زندگی میں واحد کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح جملے کہے ہوں، اور وہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کہے۔ سر، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر مولانا ابوالکلام آزاد اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت کا باہم تقابل کیا جائے، اور خاص طور پہ دونوں ہی مسلمان لیڈر ہیں، اور دوسرے ان دونوں میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ فرق ہیں، اور ان دونوں کے آپس میں جو تعلقات تھے ان کی نوعیت کیا تھی، اس پر آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ سب سے پہلے تو غازی محمد عبداللہ صاحب، آپ کا اور آپ کی ٹیم کا میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے آج پھر یاد کیا، اور جو کچھ میرے پاس محدود علم ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر آپ نے کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے لازوال کتابیں لکھی ہیں، اور ان کا جو اخبار الہلال آپ نے ذکر کیا، وہ بڑا ہی لوگوں کے لیے لوگ خوشی سے پڑھتے تھے، مذہب کو جانتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تحریروں سے، تقاریروں سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک مسلمان ہونے پر ان کو فخر محسوس ہوتا تھا، اور یہ کہ وہ انگریزوں کے جو تسلط تھا اس کے بارے میں اس کو بے نقاب کرتے تھے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد، جو ان کی کتاب ہے انڈیا ونس فریڈم، اس میں جو انہوں نے جو کنفیشنز کی ہوئی ہیں، وہ بھی بڑی قابل غور ہیں۔ بہت صحیح لفظ انہوں نے یہ مانا ہے کہ وہ علی گڑھ تحریک کے خلاف تھے، مگر کہتے ہیں کہ میں انگریزی زبان سیکھنے کا جو خیال آیا تو وہ مجھے سر سید کو جا کر خیال آیا۔ وہ علی گڑھ موومنٹ کے خلاف تھے، تو جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے، تو بھارت اور پاکستان آزاد ہوئے انگریزوں کے تسلط سے،
تو اور جو علی گڑھ کو تباہ کیا ہندو انتہا پسندوں نے، تو یہ وزیر بنے، وزیر تعلیم، اور علی گڑھ میں گئے اور انہوں نے جا کر جو حال دیکھا تو وہ خود فرماتے ہیں وہ ان کا دل کتنا رنجیدہ ہوا. اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی کو کس طرح انہوں نے ریسٹور کیا، ان کی وہ فرق کنفیشنس ہے. رہا یہ کہ ان کا اصل میں عملی سیاست کا آغاز ہوا تقسیم بنگال پر. تقسیم بنگال میں یہ سمجھتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کیونکہ کلکتہ سے تھے تو کلکتہ میں ان دنوں یہ اخبار شاید نکالتے تھے. تو یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ جو ہندو کہہ رہا ہے نا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ ہم ہی تقسیم کر دیا، بیٹھے بٹھائے تقسیم کر دیا. حالانکہ شاید بعد ازاں انہیں احساس ہوا ہوگا. لیکن ہم پھر دوسرا ان کا جو انٹری دیکھتے ہیں وہ بلکان کی جنگوں کے دوران ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں جنگ عظیم اول کے دوران. تو اس وقت یہ میچور ہوتے جاتے ہیں، ان کے زبان پر، ان کے قلم پر طاقت آتی جاتی ہے. ان کا پین اسلامزم جو ہے وہ نمایاں دکھائی دیتا ہے. اس پین اسلامزم میں پھر یہ جب جنگ عظیم اول کا خاتمہ، یہ گرفتار بھی ہوئے، بالکل جنگ عظیم اول میں گرفتار بھی ہوئے جب یہ انگریزوں کے خلاف لکھ رہے تھے، عثمانیہ سلطنت کے حق میں لکھ رہے تھے. اچھا، جب یہ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد یہ خلافت کمیٹی اور خلافت کانفرنس اور پھر جمعیت علماء ہند جب سرگرم ہوئی ہے تحریک خلافت کے معاملے میں، تو مولانا آزاد اور گاندھی جی کا آپس میں رابطہ ہوا. تو بقول مولانا آزاد کے خود کہ گاندھی جی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ نے اگر تحریک خلافت کو کامیاب کرنا ہے تو آپ تحریک عدم تعاون شروع کیجئے، نان کوآپریشن موومنٹ. تو نان کوآپریشن موومنٹ کا جو کانسیپٹ مولانا آزاد نے لیا وہ گاندھی جی سے لیا. پھر شاید مولانا آزاد ہی کے اور علی برادرز کے کہنے پہ گاندھی جی کو اس کا سربراہ بھی بنا دیا گیا. اچھا، پھر انہوں نے مولانا آزاد نے فتویٰ بھی دیا تحریک ہجرت کا، فتویٰ بھی دیا تحریک نان کوآپریشن موومنٹ کا. عالم دین بھی تھے، شاید عالم دین جو ہے وہ عموماً سڑکوں میں خود نہیں آیا کرتے، نہ ہی وہ خود ہجرت کیا کرتے ہیں. تو مولانا آزاد صاحب نے ہجرت وغیرہ نہیں کی، فتوے ضرور دیے ہیں. اینی ہو، علی برادرز جو تھے، محمد علی جوہر اور شوکت علی، یہ تو بتدریج گاندھی جی سے دور ہوتے چلے گئے. بالکل. اور قائد اعظم محمد علی جناح دوسرے دھارے کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. ایک طرف تو یہ آپ کی ڈائمنشن چل رہی تھی نا، خلافت موومنٹ اور پین اسلامزم، جس میں علامہ اقبال بھی شامل تھے، قائد اعظم بھی شامل تھے. مگر علامہ اقبال، قائد اعظم، میاں فضل حسین، ابو الفضل، شیر بنگال، فضل الحق، یہ نان کوآپریشن موومنٹ کے حق میں نہیں تھے. اچھا، یہ وہ لیکن تحریک خلافت کے حق میں تھے. تو یہ ایک طرف ہوتے چلے گئے. مولانا آزاد جو تھے اور جو خلافت کمیٹی، خلافت کانفرنس کے آدھا حصہ جناح کی طرف آ گیا، آدھا حصہ ان کی طرف چلا گیا. تو مولانا آزاد اور گاندھی جی کا تعلق آخری دم تک رہا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر نتیجتاً ایک سائڈ پہ جناح کھڑے ہیں تو دوسری طرف آزاد کھڑے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نہرو رپورٹ کے موقع پر بھی جناح نہرو رپورٹ کی مخالفت کر رہے ہیں اور مولانا آزاد اس کے حق میں ہیں. اچھا، جناح جو ہیں وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی بات کر رہے ہیں تو مولانا آزاد علماء دین کو اکٹھا کر کے جو خاکسار تحریک بنا رہے ہیں، اور مولانا آزاد صاحب اکٹھا کر کے مجلس احرار بنوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مولانا آزاد صاحب کوشش کر کے باچا خان کو لا کر ان کی جو تحریک ہے وہ اس کو کانگریس کے اندر ضم کر رہے ہیں.
تو یہ جنا ظاہر ہے کہ دوسری طرف ان کے پاس یہ معلومات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب یہ کانگریسی وزارتیں آتی ہیں تو کانگریسی وزارتوں میں بھی مولانا آزاد کانگریس کی طرف سے مین نمائندہ بن کر مسلمانوں پہ یو پی جو کہتے تھے کہ جی اکٹھی وزارتیں اکٹھی بنا لیں، تو مولانا آزاد ان بات چیت میں شامل تھے. پھر اس بات چیت میں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ مسلم لیگ کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد معاہدہ نہ کیا گیا اور معاہدہ نہ کر کے مذاق اڑایا گیا ان کا، تو وہ اگڑوایا تو نہرو نے تھا، جو جواہر لال نہرو نے، مگر وہ سارا جو ملبہ گرا وہ آزاد پہ گرا. اچھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو سبھاش چندر بوس سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران انتہا پسند ہندو لیڈر کے طور پر، بنگالی لیڈر کے طور پر آئے، تو دوسری طرف گاندھی جی نے ایک امن پسند لیڈر کو چنا، اس کا نام تھا مولانا آزاد. مولانا آزاد کو انہوں نے جب قائد اعظم قرارداد لاہور پاس کروا رہے تھے تو ان کو ادھر انہوں نے صدر بنوا دیا آل انڈیا نیشنل کانگریس کا. یعنی ایک سیاسی ضرورت کے تحت، یہی نا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی. بالکل. اور جیسے قائد اعظم جناح کو بالآخر کہنا پڑا کہ یہ شو بوائے آف کانگریس. میں اسی طرف آ رہا ہوں. جی. ایک طرف جناح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے، مسلم لیگ اس کی نمائندہ جماعت ہے، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تمام جناح خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. صحیح. کانگریس یہ کوشش کر رہی ہے کہ مولانا آزاد، حسین احمد مدنی اور جتنے بھی اعلیٰ پائے کے لیڈر تھے اور علماء دین تھے ان کو ساتھ لے کر یہ تاثر دیا جائے کہ مسلم لیگ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جناح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرارداد لاہور کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کو کانگریس کا پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے. اچھا دوسری طرف آگے بڑھیں ہم، کیا ہوتا ہے کہ آگے جب قائد اعظم پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں مطالبہ پاکستان کو عام کرنے کے لیے، کنوینسنگ ہوتی ہیں ساری، تو ادھر مولانا آزاد اپنی علماء دین کو ساتھ لے کر مجلس احرار، خاکسار اور پتہ نہیں کن کن جماعت علموں کو لے کر حکومت الہیہ کا تصور دیتے تھے. جی بالکل. اس پہ انہوں نے لکھا بھی حکومت الہیہ بہت اچھا تصور تھا. میں ان کو میرے اگر بزم میں ہوں، میں اس حصے میں جاؤں تو میں ان کو مبارکباد دوں اتنا زبردست تصور لانے پہ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو بھی. انہوں نے بے وقت کی راگنی وہ کہ جی نہیں، ایک وقت آئے گا پورا ہندوستان مسلمان ہو جائے گا اور وہاں پر ہم حکومت الہیہ جو ہے اسلامک اسٹیٹ وہاں بنا دیں گے. ہمیں ہندوستان کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اللہ کا راج ہوگا، ان کا خیال تھا. یہ بات ٹھیک ہے. 1941-42 میں آپ نے مطالبہ پاکستان کا توڑ نکالنا ہے تو علماء کے ذریعے ہی توڑ نکالا جا سکتا ہے. جب قائد اعظم یا مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایک ملک چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر اس ملک میں کیا ملے گا؟ ہم پورے ہندوستان کو مسلمان کر لیں گے. تو یہ ایک وشفل تھنکنگ تھی، لیکن انہوں نے کی. پھر جیسے ہی آپ دیکھیے کہ کرپس پرپوزلز ہو رہی ہیں تو جناح اور آزاد کا کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر کوئٹ انڈیا موومنٹ جو شروع ہوتی ہے، آزاد کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، گاندھی کو بھی. جناح جو تھے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے تو کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہونے کا فائدہ اٹھایا، پھر انہوں نے قرارداد لاہور پاس کروا کے پاکستان کا مطالبہ کر کے انگریزوں پہ دباؤ ڈالا، کانگریس کو انہوں نے ایک ڈیفینسو پوزیشن میں لے کر آئے. تو تیسری طرف جو کوئٹ انڈیا موومنٹ جو شروع کی وہ کانگریس کی انتہائی بڑی حماقت تھی. کانگریس تمام ٹاپ لیڈرشپ جو تھی وہ جیلوں میں چلے گئی. تو ایسے میں جب
لارڈ ویول نے ویول پلان متعارف کروایا کہ میں ایگزیکٹو کونسل بنا دیتا ہوں, صحیح. اور اس کے تحت جناح اور گاندھی کو بلایا. تو وہ چاہتے تھے کہ کانگریس کے پریزیڈنٹ کو بلایا جائے, تو انہوں نے کہا, گاندھی نے کہا میں نہیں پریزیڈنٹ, تو پریزیڈنٹ تو مولانا آزاد ہے. صحیح. تو وہ مولانا آزاد کو پھر رہا کروا کر شملہ کانفرنس 1945 میں جو ہوئی, بالکل 25 جون سے لے کر 14 جولائی تک, اس میں پھر مولانا آزاد بحیثیت ایک پریزیڈنٹ کے طور پر کانگریس کے وہ بات چیت میں شامل ہوئے. بالکل. یہاں پر قائد اعظم اور مولانا آزاد کا آمنا سامنا ہوا, صحیح. اور وہ قائد اعظم کو چیلنج کرتے تھے کہ بھی آپ کی حیثیت کیا ہے, تو قائد اعظم ان کو چیلنج کرتے تھے کہ آپ کس حیثیت سے بیٹھے, آپ تو شب ہوئے ہیں, آپ کو تو استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب کابینہ مشن پلان بن رہا تھا, اس وقت بھی قائد اعظم اور مولانا آزاد کا آپس میں انٹریکشن ہوا ہے, بات چیت ہوئی ہے, لیکن اس دوران مولانا آزاد کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ چکی تھی. ٹھیک ہے. وہ تبدیلی یہ آ چکی تھی, یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے, میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, جی جی. کہ مولانا آزاد پہلے دو قومی نظریے کو مانتے ہی نہیں تھے. دو قومی نظریہ ہے کیا فائدہ میں؟ دو قومی نظریہ یہی تھا کہ ہندوستان میں, ہندوستان تو ایک سب کانٹیننٹ ہے, یہاں پر بے شمار اقوام بستی ہیں, بے شمار طبقات موجود ہیں, نسلیں موجود ہیں, ذاتیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور مگر دو بڑی قومیں ہیں, وہ ہے ہندو اور مسلمان. اور وہ مسلمان بحیثیت ایک قوم کے, ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا ایک مفادات کا تحفظ کریں. یہ مفادات کا تحفظ سر سید نے بھی کیا. جی جی. اس مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ بھی بنی. اس مفادات کے تحفظ کا جو ایک انتہائی نقطہ اٹھایا وہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد پہ اٹھایا. ٹھیک ہے. اسی کے تحت جب دیکھا کہ مسلمانوں کو مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا, تو پھر ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا گیا. اچھا, جب وہ تقسیم کا مطالبہ جسے آئینی جواز ملنا تھا, وہ 1945 اور 46 کے انتخابات نے دینا تھا. اس میں بھی ثابت ہو گیا کہ ہندوستان کے مسلمان وہ ہندوستان کی تقسیم چاہتے ہیں, اور نارتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ میں ایک ملک چاہتے ہیں. تب جا کر مولانا آزاد کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں یار, مسلمانوں کے واقعی ہی کچھ اسپیشل انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ان کا سیف گارڈ کرنا ضروری ہے. وہ حکومت الہیہ کے چکر سے باہر آ گئے. جب انہوں نے پریکٹیکلی گفتگو دیکھی, خاص کر شملہ کانفرنس میں 1945 میں, پھر جب انہوں نے کابینہ مشن پلان لارڈ ویول نے جو منصوبے دیے, اس پہ انہیں سمجھ آ گئی کہ نہیں, یہ 3 زونز بنا لیے جائیں اور وفاق بالکل محدود کر دیا جائے اس کی پاورز کو, 3 صرف وزارتیں دے دی جائیں, تو کیا حرج ہے مسلمان نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں مسلمان اپنے اپنے صوبوں میں وہ زیادہ سے زیادہ اختیارات لے لیں. تو یہاں پر کریڈٹ دوں گا مولانا آزاد کو کہ وہ ان کی ہدایات تو بالکل مختلف تھی کانگریس کی. مولانا آزاد اب 2 قومی نظریے کے قائل ہو گئے, مگر وہ اس کے قائل نہیں ہوئے کہ یار ابھی پاکستان بننا چاہیے. وہ اس کے قائل ہو گئے کہ یار متحدہ ہندوستان رہے, مگر قومیں ہیں تو ان کو مفادات کا تحفظ ہم یوں کر سکتے ہیں. اچھا, جب پاکستان بن گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا آزاد نے ویل وشز کا اظہار کیا کہ میں نے چاہے مخالفت کی ہے اس کی, مگر پاکستان بن گیا, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب ہو. وہ جو بعض اوقات ہمارے دوست, نادان دوست ذکر کرتے ہیں کہ جی مولانا آزاد نے یہاں پہ کشمیری صاحب لاہور سے تھے, انہیں انٹرویو میں کہا کہ جی یہ پاکستان چلے گا نہیں, 25 سال بعد ٹوٹ جائے گا, اور باقی مشرقی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا, مغربی پاکستان سے. مگر وہ تمام باتیں
ہمارے دوستوں کو نہیں پتہ، یہ جب کابینہ مشن کیبنٹ منسٹرز اور مولانا آزاد اور جناح ویول اور لارڈ کرپس، پیتھک لارنس، یہ لوگ جب یہ ساری باتیں کر رہے تھے، یہ تمام پہلوؤں پر بات چیت ہو رہی تھی، غور و فکر ہو رہا تھا کہ ایسٹ پاکستان کے درمیان میں ہندوستان ہوگا، ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں کیسے ایک سینٹر قائم رہے گا، یہ تمام باتیں تھیں۔ تو وہ جو باتیں مولانا آزاد نے کہی تو وہ تو جناح بھی آگاہ تھے، وہ تو لارڈ ویول اور لارڈ کرپس یہ تمام انہیں بتا رہے تھے، اس لیے جناح کو ڈرا رہے تھے، لارڈ ویول خاص کر، کہ یہ اگر تم پاکستان بنانا چاہتے ہو میں پنجاب بھی تقسیم کروا دوں گا، بنگال بھی تقسیم کروا دوں گا۔ اس لیے پھر انہوں نے وہ 10 سال کے لیے جو کابینہ مشن پلان کے تحت وفاق کو قبول کیا۔ مگر جو میں نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد آخری دور میں یہ قائل ہو گئے تھے کہ واقعی متحدہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کے مفادات کو آئینی تحفظ نہیں دیا جاتا، خالی کانگریس کے وعدے وعیدوں پر نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے، انہیں نظر آ رہا تھا اندر سے۔ لہذا جو کنفیشن میں نے کہا نا، انڈیا ونز فریڈم، سیکنڈ ایڈیشن شائع ہوا سر، ہاں جی، جو ان کی وفات کے کئی سال بعد، جی، وہ کچھ حصے جو بعد میں پبلش اس میں انڈیا، اور دیکھیے نا آپ یہ دیکھیں جیسی کیبنٹ مشن پلان کو بنا لیا، میرا خیال ہے کہ کانگریس کو بعد میں احساس ہوا کہ مولانا آزاد ان کے ساتھ ہاتھ کر گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیبنٹ مشن پلان کے منظوری کے بعد، مجبوری اور منظوری کے بعد سب سے پہلے چھٹی کروائی مولانا آزاد کی، بالکل، اور دوسرا جواہر لال نہرو کو انہوں نے جناب اپنا صدر بنا لیا، اور صدر بنا کر انہوں نے جو سٹیٹمنٹس تھی، جو کہ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا، بالکل، وہ سٹیٹمنٹ ہی ثابت کر دیے کہ مولانا آزاد کیسے دل سے اور دماغ سے قائد اعظم کے خیالات کو، تجاویز کو اہمیت دینے لگے تھے۔ وہ ہے نا، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، وہ بات اثر دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر۔ تو انہیں سمجھ آئی جناح کے ساتھ بیٹھ کر، ہاں جناح کو غصہ آتا تھا کہ یار یہ مولانا صاحب میری بات کو کیوں نہیں سن رہے ہیں، میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جناح صاحب چاہتے تھے مولانا آزاد وہاں سے اٹھ کر ادھر آ جائے، مگر مولانا آزاد بھی شاید بہت ذہین، بلا کے ذہین تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا جو منصوبہ ہے پاکستان کا، وہ جو باقی ماندہ ہندوستان میں مسلمان رہ جائیں گے، وہ شاید وہ ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ ان کا اتنا پرانا رومانس تھا کانگریس کے ساتھ، گاندھی کے ساتھ، نہرو کے ساتھ، ان کو چھوڑ کر قائد اعظم کا کیمپ نہیں جوائن کر سکتے تھے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے جناح نے انہیں شب بوائے کا لفظ بھی کہا، غصے میں آ کے ہاتھ بھی نہیں ملایا، ورنہ جناح ایسا کبھی نہیں کرتے تھے۔ مگر جو کابینہ مشن پلان انہوں نے بنا دیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قائد اعظم اور آزاد آخر میں ہم خیال ہو گئے تھے، ہم خیال ہو گئے، لیکن ان کا میتھڈ جو تھا نا، میتھڈالوجی ٹو اچیو دیٹ آبجیکٹو مے بی واز ڈفرینٹ۔ بہت آپ نے سیر حاصل اس بارے میں گفتگو کی ہے۔ اب آخر میں ایک مختصر ایک سوال ہے، ویسے تو مولانا آزاد اور قائد اعظم جناح کے حوالے سے، ان کے تعلقات کے حوالے سے اور بھی کئی سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو اہم ترین سوالات ان کے آپ نے بڑے تشفی جواب دیے ہیں۔ آخر میں سر ایک چیز ضرور ذہن میں ابھرتی ہے کہ پھر یہ ایک معمہ رہے گا تاریخ کا کہ مولانا آزاد جیسی شخصیت، جیسے کہ آپ بھی اس چیز کی تصدیق فرما رہے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں وہ قائد اعظم کے موقف کے حامی ہو گئے تھے، یا انہوں نے دل سے ان کو مان لیا تھا،
اور سچی بات یہ ہے کہ انڈیا ونس فریڈم کو پڑھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مولانا آزاد گلہ شکوہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو جناح پہ الزام عائد کرتے تھے کہ وہ تقسیم کروا رہا ہے یا وہ نہیں چاہتا کوآپریشن کرنا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے اپنے کیمپ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو وہ کیٹیگوریکلی وہ گاندھی اور خاص طور پہ نہرو اور پٹیل کو وہ بڑا اس کا وہ ڈائریکٹلی اس پہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو سر کیا کوئی بعد میں کوئی ایسی ایویڈنس ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کی نظر سے گزری ہو کہ جس سے اندازہ ہو سکے کہ مولانا کو اس چیز کا کوئی قلق تھا، ریگریٹ تھا، یا اس کا انہوں نے کبھی اس چیز کی جرت کی کہ وہ اس کا اظہار کر پائیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو دو فیز ہے نا، ایک تو ہے پاکستان کا بننا اور بھارت کا بننا، پورے ہندوستان کا آزاد ہونا، اس دوران کی جو مولانا آزاد کی جد و جہد ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہ مولانا آزاد 1945 سے 47 تک بہت تبدیلی آئی ہے، ریپڈ تبدیلی آئی ہے۔ جب وہ بڑے صدر بن گئے، ڈائریکٹلی گفتگو میں، بات چیت میں حصہ لینے گئے انگریزوں کے ساتھ، جناح کے ساتھ، پھر ان کو حقیقی طور پر میں نہ سمجھ آیا کہ جناح کی تڑپ کیا ہے۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ شملہ کانفرنس سے شملہ کانفرنس کا جو زمانہ یہ بہت کریٹیکل، اسی میں چینج ہے، ان کے تھاٹ پروسیس میں اسی میں چینج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے تو وہ تحریروں اور تقاریروں پر زور دے رہے ہیں نا، اس پہ جو عملی سیاست ان کی یہاں سے سٹارٹ ہے، اور خاص کر جب ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، انٹریکٹ ہو رہے ہیں، جناح کے ساتھ انٹریکشن ہو رہی ہے، لارڈ ویور، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، اس وقت، اور پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کانگریس کے اندر جا کر جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ بات نہیں ماننی ہے، تم نے اس طرح چال چلنی ہے، تم نے وہ کرنا ہے۔ وہ آ کر جناح کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، وہ آ کر مسلمانوں کے مفادات کو ضرب نہیں پہنچانا چاہتے، وہ سیکولر انڈیا کا بھی دفاع کرنا چاہتے ہیں، وہ کانگریس کے مفادات کا بھی بچانا چاہتے ہیں۔ اس تمام کانفلکٹ کے اندر، ان کانفلکٹنگ انٹرسٹ اور آئیڈیاز کے اندر مولانا آزاد نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اس نکھرے ہوئے مولانا آزاد کو جب وہ تقریباً بازی جیت جاتا ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کو کابینہ مشن پلان منانے پر راضی کر لیتا ہے، تو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے یوں پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ سب سے پہلا دھچکا ان کو وہ لگتا ہے۔ دوسرا دھچکا ان کو اس وقت لگتا ہے جب انٹرم گورنمنٹ بن رہی تھی، اور کس طرح مسلم لیگ کو اور جناح کو بائی پاس کر کے کانگریس اقتدار میں آنا چاہتی تھی۔ پھر ان کو اور دھچکا یہ لگتا ہے کہ وہ جب مسلم لیگ نہیں آتی اقتدار میں، تو وہ مسلمانوں کے کوٹے پر آزاد کو وزیر لے لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی مسلم لیگ آتی ہے تو جناح کا آزاد کو اٹھا کر پھر باہر پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہوئی ہے، اب اس صورتحال میں وہ لاسٹ ڈیز میں he felt himself as disappointed and dejected and rejected person۔ اب وہ دوسرا جو فیز شروع ہوا وہ immediately after partition تھا۔ immediately after partition جس طرح کا بلڈ شیڈ ہوا، وائلنس ہوا، جس طرح کی مائگریشن ہوئی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس میں جواہر لال نہرو کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو موہن داس کرم چند گاندھی جی کی جو شہادت ہوئی ہے، ظلمن مارا اس کو، یہ بی جے پی آر ایس ایس والوں نے مارا، اور انہوں نے جو ظلم کیا اس سے مولانا اور ٹوٹ گئے۔ ایسے میں جواہر لال نہرو بھی تنہا ہو گیا، تو لہٰذا انہیں مجبوراً مولانا آزاد کو وزیر لینا پڑا۔ تو وہ یہ مولانا آزاد جانتے تھے، وزیر تو وہ تھے نام کے، پالیسیاں وہ بنا رہے تھے۔
تو یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ بہت سارے ایویڈنسز ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. ان کی کتاب خود بخود بین السطور پڑھ لیجیے. بالکل صحیح. بین السطور پڑھ لیں کہ وہ بندہ کتنی تکلیف میں محسوس کرتا ہے کہ یار یہ جو خواب مجھے دکھایا گیا، جو میں نے دیکھا، ایک سیکولر انڈیا ہوگا، سیکولر ہندوستان ہوگا، جن میں تمام ہندو مسلمان اپنی قابلیت کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے اور ہم انگریزوں سے آزادی، حقیقی آزادی کریں گے. یہ کیا حقیقی آزادی کے؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن پہلا ان کا آزاد ہندوستان کا، آزاد بھارت کا پہلا گورنر جنرل، وہ بھی گورا. تو وہ مولانا آزاد کو بہرحال میں نے اس کے بعد کی تحریریں اتنی نہیں پڑھی، لیکن ان کی اس کتاب سے مجھے یہ انتاثر ملتا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا آزاد بے شک جتنا مرضی آزاد ہو جاتے تھے تو وہ مسلمان ہی. بالکل. اور یہ بالکل بڑا اہم ہے. اور گاندھی جی نے ایک دفعہ کہا لارڈ ویول کو لیٹر میں کہ یار آپ تو سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہو، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اسکیجول کاسٹ ہندوؤں کو نمائندگی مل جائے، تو تم کیوں بیچ میں بولتے ہو، اور یہ کیا اگر مسلمانوں کو نمائندگی. انہوں نے بڑا زبردست لفظ بولا. انہوں نے کہا لارڈ ویبل مت بھولو میں ہندو تو ہوں. تو مولانا آزاد صاحب آپ مسلمان تو تھے، آپ چاہتے نہ چاہتے جو مسلمانوں پر ظلم روا رکھا جا رہا تھا، آپ کو پہلے آنکھ بند کر کے اندازہ نہیں ہو رہا تھا، آپ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کانگریس کے اندر جو انتہا پسند ہے وہ کس طرح سوچتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، آپ اس کی خبر نہیں رکھ رہے تھے. لیکن جب آپ عملی سیاست میں آئے، خاص کر 45 جو پہلے ویول نے جو بلایا شملہ کانفرنس، اور پھر آخر تک آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جناح کے جو مسلمانوں کے جو خدشات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں. اور پھر بھارت کی آزادی کے بعد آپ نے آنکھوں سے دیکھا جس طرح مسلمانوں کو آپ کے آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جا رہا تھا، کیسے ان کے گھروں کو جلایا جا رہا تھا، کیسے ان عورتوں کو بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، عصمتیں لوٹی جا رہی تھی، مال غنیمت سمجھا جا رہا تھا. تو آپ کے بھی دل خون کے آنسو تو روئے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف انہی کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی آگ لگی ہوئی تھی، ادھر پنجاب میں، ادھر پاکستان میں. ہم بھی اسی طرح وہ جو لوگ خواب یہ دیکھ رہے تھے، جناح بھی اس میں شامل تھا کہ ہم پرامن طریقے سے ہندوستان تقسیم کر لیں گے. وہ حتیٰ کہ وہ تو دہلی میں اپنا کیپٹل بناتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ خون خرابہ ہوگا. بہرحال مولانا آزاد کا جو آپ نے کہا، میرے پاس اتنی ہی معلومات ہے غازی صاحب کہ میں ان کو ضرور I salute him because I never liked him as a politician. بالکل. مگر میں نے جب ان کے لاسٹ اگر میں شاید لارڈ ویول پہ کام نہ کرتا، شاید میں 40s کی پالیٹکس کو اتنی گہرائی سے میں نہ پڑھتا. جو مجھے ڈاکومنٹس دیکھنے کا موقع ملا تو میں شاید مولانا آزاد کو، جو میں بہت دل سے احترام کرتا ہوں، یا گاندھی جی کا یا نہرو کا جو میں احترام کرتا ہوں، وہ میں دل سے کرتا ہوں. میں یہ پڑھ کر سوچ سمجھ کر کرتا ہوں. بہت خوبصورت. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناح اور جو مولانا آزاد ہے، دونوں کا جو لو اینڈ ہیٹ کا جو رشتہ تھا، بالآخر جناح جیتے اس لحاظ سے کہ وہ قائل کر گئے مولانا آزاد کو کہ probably you are not realizing you are a show boy of the Congress. And finally, eventually, if you reread India Wins Freedom, what he says about Nehru, Congress, their intentions, their policies, you can read, you can understand. He is almost taking the same kind of
position which Jinnah took. But then it was too late. سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے جامع انداز میں بات کو مکمل کیا ہے. ناظرین، ہماری آج کی گفتگو یہاں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور ہم کچھ دنوں سے قائد اعظم جناح کا ہندوستان کے ان کے ہم اثر رہنماؤں کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت اور اس پر گفتگو کر رہے ہیں، جن میں گاندھی پہ بات ہوئی، آج ابوالکلام آزاد پہ بات ہوئی ہے. ناظرین، ان تمام گفتگوؤں سے ایک چیز جو میں نے ذاتی طور پہ سیکھنے کی کوشش کی ہے اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، وہ یہ ہے کہ سیاسی قائد جو اپنے ایک معیار پر ہوتے ہیں، ان کے اختلافات بھی معیاری ہوتے ہیں. اور آج کی اس دنیا میں جب کہ ہمیں محبتوں کو اس میں اضافے کی سخت ضرورت ہے اور نفرتوں میں کمی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کم ہونی چاہیے، تو ایسے ماحول میں ڈاکٹر اقبال چاولہ صاحب کی یہ بات بہت صائب ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا گاندھی ہوں، ان کے بہت سارے اچھے پہلو بھی ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. تاریخ میں بہرحال دونوں عظیم شخصیات تھیں، ہیں اور رہیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح کے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے تاریخ یہ کبھی نہیں بھول پائے گی کہ انہوں نے تنہا ایک ایسا ملک حاصل کیا جس کا ایک زمانے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ناظرین، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہسٹوریا ٹی وی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ تک معیاری کنٹینٹ اور ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ پہنچے، اور اس سلسلے میں اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو آپ ہمت کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور اپنے احباب میں شیئر بھی کیجئے. تب تک کے لیے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.